نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کرام کے اماموں میں پانچواں نام، ایک عظیم نام جو آتا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اس طریقے سے چھٹواں نام آتا ہے، سب سے پہلے امام ہیں مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہاں سے شمار کریں تو امام حسن، دو امام حسین تیسرے نمبر پر، اور اس کے بعد امام زین العابدین چوتھے نمبر پر، امام باقر پانچویں نمبر پر، اور چھٹویں نمبر پر امام جعفر صادق آتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کرام کے ائمہ میں اگر شمار کیا جائے تو آپ کا شمار، آپ کا نمبر جو ہے وہ پانچویں نمبر پر آتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے نہ صرف یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام کے مرجع بھی تھے۔ پوری دنیا سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے علمی مقام کا یہ عالم تھا کہ ہم سب کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہم تقلید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ نعمان ابن ثابت ہے، یعنی نعمان آپ کا نام ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 2 سال نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا۔ اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 سال، جبکہ اس وقت آپ 50 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے۔ پوچھنے والا ہنسنے لگا اور کہنے لگا حضرت آپ 2 سال کے تو نہیں ہیں، اپنی عمر 2 سال کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی سال گزارے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن زندگی کے وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، حقیقت میں میری زندگی اتنی ہی ہے، یعنی وہی میری زندگی کے سال ہیں جنہیں میں نے استعمال کیا ہے، جنہیں میں کام میں لایا ہوں اور میری زندگی میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اتنے بڑے امام کہ دنیا میں جن کے سب سے زیادہ فالوورز موجود ہیں، آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفی لوگ موجود ہیں۔ اب زیادہ حنفی موجود ہے تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جن کے فالوورز وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہوئے۔ اتنے بڑے امام جو ہم سب کے امام ہیں، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر گزارا ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، ان کا فیضان حاصل کیا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اتنے بڑے امام ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا آپ کے سینے میں ایسی بسی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ان سے کہا کہ چلو آج ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے عرض کی حضور کون سا وعدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چلو وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس کی سب سے پہلے قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی وہ دوسروں کی بخشش کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔
یعنی سفارش کرے گا. تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ تو رونے لگے اور کہنے لگے حضور ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، مگر آپ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے؟ کیا وہ آپ کی شفاعت نہیں کریں گے؟ تو شفاعت تو سب سے پہلے آپ ہی کی ہونی ہے، تو آپ ہم سے یہ وعدہ کیوں لیتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو، میں تو یہ سوچ کر ڈرتا ہوں کہ میرے اعمال تو خراب ہیں، اچھے نہیں ہیں، میں کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا. اس قدر آپ کے دل میں خوف خدا تھا، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ہی آپ کے اندر، یہ حال تھا آپ کا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام، اللہ اکبر. ایک مرتبہ وقت کا خلیفہ منصور نے سوچا کہ امام جعفر صادق چونکہ بڑے امام تھے اہل بیت کرام میں سے، اور جو منصور خلیفہ تھا وہ عباسی خلیفہ تھا، تو یہ جو عباسی خلیفہ تھے ان سب کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آل میں سے، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جو سادات ہیں، جیسے اب یزید کو لے لیجئے، یزید کو کیا ڈر تھا؟ امام حسین کے خلاف وہ کیوں کھڑا تھا؟ اس کو یہ ڈر تھا کہ بھائی حضرت علی بھی خلیفہ رہ چکے ہیں، امام حسن ان کے بھائی بھی خلیفہ رہ چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خلافت کا دعویٰ کریں، پوری دنیا ان کو خلیفہ مان لے اور مجھے کوئی پیچھے چھوڑ دے. تو یزید نے امام حسین سے کے خلاف جنگ کی. اس کے بعد جو بھی بادشاہ بنتا تھا، ظاہر ہے کہ یہ حضور کی اولاد میں سے تو ہوتے نہیں تھے یہ لوگ، تو ان کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ حضور کی کسی اولاد کو اپنا خلیفہ مان لیں اور ہمارے ہاتھ سے بادشاہت چلی جائے. تو ایسے ہی وہ جو خلیفہ منصور تھا جو عباسی تھا، عباسی سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی حضرت عباس جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان کو بھی یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمیں چھوڑ کر یہ لوگ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہ بنا لے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے بڑے کامل عالم زاہد متقی پرہیزگار اور امام مانے جاتے تھے. تو وہ اس فراق میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بلائیں اور ان کو خاموشی سے قتل کرا دیں، کیونکہ جب قتل کرا دیں گے تو بات ہی رفع دفع ہو جائے گی، جب کوئی دعوے داری نہیں بچے گا تو ہماری بادشاہت بھی محفوظ رہ جائے گی. اس نے یہی پلاننگ بنائی اور اپنے درباریوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو میں ان کو بلا رہا ہوں، وہ آئیں گے تو میں بہت اچھے سے ان سے بات کروں گا، لیکن تم لوگوں کے لیے میری انسٹرکشن یہ ہے کہ جب وہ میرے قریب آ جائیں اور مجھ سے بات کرنے میں بالکل مصروف ہو جائیں تو میں اپنی ٹوپی اتاروں گا. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ٹوپی اتاروں گا، یہ ٹوپی اتارنا ایک سائن ہوگا کہ بس اب قتل کر دو. تو اس کو میں سمجھوں گا اور تم سمجھو گے، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، وہ بات چیت کر رہے ہوں گے مجھ سے اور تم لوگ پیچھے سے بس ان کو قتل کر دیں گے. درباری تیار ہو گئے، درباری تو درباری ہوتے ہیں، ان کو خدا کا خوف کہاں ہوتا ہے. تو وزیر گیا بلانے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امام جعفر صادق تشریف لائے، لیکن جیسے ہی آپ بادشاہ کے دربار میں انٹر ہوتے ہیں نظارہ ہی بدل جاتا ہے. اور نظارہ یہ بدلتا ہے کہ بادشاہ گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر سیدھا دروازے کی طرف بھاگتا ہے جدھر سے حضرت تشریف لا رہے تھے. جا کر حضرت کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے حضرت بہت بہت مرحبا، ویلکم، بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اور لا کر کے اپنی کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور حضرت سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا حضور کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے. تو حضرت نے کہا ہمیں تم سے کوئی کام نہیں ہے، تم کو ہم سے کیا کام ہے، کس لیے بلایا ہے؟ تو کہنے لگا حضور بس آپ کی زیارت کرنی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو کہا کہ تمہیں زیارت کرنی رہا کرے تو خود آ جایا کرو، ہمارے کام میں ڈسٹربنس نہ کیا کرو. اتنا کہا اور آپ تشریف لے گئے. تو حضرت جیسے ہی گئے وہ بادشاہ جو تھا وہ گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. ایک روایت میں یہ ہے، یعنی ایک جو ہسٹورین ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 3 نماز کے وقت تک وہ بے ہوش ہی رہا، اور دوسرے میں یہ ہے کہ 3 دن تک وہ بے ہوش رہا، ہوش میں نہیں آیا، انکانشیس تھا. جب اسے ہوش آیا اس کے وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، سارا پلان ہی فیل ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کا پلان تو کچھ اور تھا اور آپ تو ایسے آپ نے ٹریٹ کیا حضرت کو اور اس کے بعد آپ بے ہوش بھی ہو گئے. تو کہا
کہ جیسے ہی حضرت نے دروازے سے اندر اپنا قدم رکھا اور میرے دل میں وہی ارادہ چل رہا تھا کہ حضرت کو قتل کرنا ہے، میں نے کیا دیکھا کہ حضرت اکیلے نہیں آ رہے ہیں، حضرت کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی اندر آ رہا ہے، اور وہ میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہا اگر کچھ بھی کیا تو سیدھا نکل جاؤں گا۔ تو میری تو حالت خراب ہوئی اور اس کے ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ امام جعفر صادق کا مرتبہ ہے، لیکن خدا کا خوف کتنا کہ کہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے اپنے نانا جان کے روبرو جا کر حاضر ہوں گا۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے اور گفتگو ختم ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی قافلے میں سفر فرما رہے تھے، اس میں سے ایک بندے کا کچھ پیسہ چوری ہو گیا، یعنی اس نے سامان کہیں رکھ دیا تھا، اس نے سوچا کہ کسی نے میرا پیسہ چرا لیا ہے، تو وہ آیا اور امام جعفر صادق کوئی پکڑ لیا اور کہنے لگا تم نے میرا پیسہ چرایا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی ہم نے تمہارا پیسہ نہیں لیا۔ کہا نہیں تم نے ہمارا پیسہ لیا ہے۔ اب وہ جب سختی کرنے لگا تو حضرت نے پوچھا کتنا تھا تمہارا پیسہ؟ اس نے کہا 1000 دینار تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا رکو، آپ اندر تشریف لے گئے یا کسی کو بھیجا اور اندر سے 2000 دینار کی تھیلی لے کر آئے اور اسے دے دیا، لے گیا، اس کو تو ایک ملنا تھا، 2000 مل گیا اور لے کر کے وہ چلا گیا۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ ارے پیسہ تو میں نے یہیں رکھ دیا تھا، میں تو بھول گیا تھا، چوری نہیں ہوا تھا۔ تو بڑا شرمندہ ہوا اور واپس لے کر آیا پیسہ اور کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا پیسہ چوری نہیں ہوا تھا، مجھے ایسا لگا، یا آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی آل ہیں اور جو چیز ہم اپنے پاس سے ایک بار دے دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیتے۔ 2000 دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، جس کی قیمت آج کے ڈالر سے بھی کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اب 2000 ڈالر کی قیمت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ باہر جب نکلا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کا خوف خدا ہے، عظیم امام ہیں اور ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ویسے بھی ہیں کہ اہل بیت کرام کے اماموں میں سے امام ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ بھی، استاذ کامل بھی ہیں، اور ایسے استاذ کی امام اعظم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر ان کی صحبت کے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ ایسے عظیم امام ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیاز ہے وہ ہندوستان میں اور پاکستان میں کہیں 15 رجب کو ہوتی ہے، کہیں 22 رجب کو ہوتی ہے، تو جس تاریخ کو بھی دلائیں اچھا اور ثواب کا کام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری آل سے بھی محبت کرے، اور جو حضور کی آل سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اور جو حضور کی اہل بیت کرام سے محبت کی حالت میں ہی مرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔